ناظرین، آپ نے ایک زندہ آدمی کے پاسپورٹ کے بارے میں تو سنا ہوگا، مگر یہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک مرے ہوئے آدمی کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا، اور وہ بھی 3000 سال بعد۔ ناظرین، فرعون دنیا کا واحد شخص ہے جس کے مرنے کے 3000 سال بعد پاسپورٹ بنایا گیا۔ دوستو، ہزاروں سال بعد مصری حکومت کو فرعون کی پاسپورٹ بنانے کی ضرورت کیوں درپیش آئی، اور فرعون کی ممی پر ریسرچ کرنے والا مشہور سائنسدان اسلامی تعلیمات سے کیسے متاثر ہوا، یہ وہ سچے حقائق ہے جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، قدیم مصری تہذیب میں یہ رواج عام تھا کہ وہ اپنے مر جانے والے فرائین جو کہ دعوی خدائی کے علمبردار ہوتے تھے، ان کی لاشوں کو حنوط کر کے محفوظ کیا کرتے۔ ناظرین، ان کا عقیدہ تھا کہ وہ کسی بھی وقت اس دنیا میں لوٹ کر واپس آ سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ان کے خزانے کے ایک بڑے حصے کو ان کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا کہ انہیں عالم ارواح میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کی مدد حاصل کر سکے۔ ناظرین، فرعون کی ممی یعنی اس جھوٹے خدا کی جسم کو 1881 میں برآمد کیا گیا، جس کو ریمیسس دوم کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس تاریخی ورثے کی خوب نمائش کی گئی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اس مجبور اور بے بس انسان کی لاش ہے جو کبھی اپنے زمانے میں خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ دوستو، فرعون کی اس ممی کو مصر کے ایک عجائب گھر میں رکھا گیا، جبکہ کچھ عرصے بعد یعنی 1976 میں یہ بات سامنے آئی کہ فرعون کے جسم پر انتہائی خطرناک قسم کے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں، جس کا علاج کرنا ضروری تھا۔ ناظرین، ماہرین مصر نے حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ اس کی لاش کو فرانس لے جایا جائے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی موت کی اصل وجہ بھی معلوم کی جائے۔ دوستو، اس وقت فرانس کے قانون کا یہ تقاضا تھا کہ آدمی خواہ زندہ ہو یا مردہ، فرانس میں داخلے کے لیے پاسپورٹ کا ہونا لازمی تھا۔ اس مقصد کے لیے فرعون کا پاسپورٹ بنایا گیا تاکہ مصری حکومت اس کی واپسی کا تقاضا کر سکے۔ دوستو، اس کے پاسپورٹ پر اس کا نام ریمیسس دوم تحریر کیا گیا اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کے مردہ جسم کا علاج کیا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد فرانس کے سب سے بڑے ڈاکٹر مورس نے اس کے جسم پر ریسرچ کرنا شروع کیا۔ ناظرین، ریسرچ کے دوران ڈاکٹر مورس اس نتیجے پر پہنچا کہ جس شخص کا یہ مردہ بدن ہے، اس کی موت دریا میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ناظرین، ڈاکٹر مورس کو اس کی بدن میں سمندری نمک کے اثرات ملے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی۔ خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے تھے۔ ناظرین، سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح بیان کیا گیا: بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ دوستو، یہ واقعہ آج سے قریباً 3500 سال پہلے پیش آیا اور فرعون کی لاش کو اللہ کے حکم سے سمندر نے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ ناظرین، ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے انتہائی حیرت کی بات تھی۔ ڈاکٹر مورس نے اس ممی کے بارے مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہے۔ دوستو، ڈاکٹر مورس اس غرض سے مصر پہنچا جہاں اس کی ملاقات ایک مصری سائنسدان سے ہوئی۔ ناظرین، اس مصری سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 تا 92 کا ترجمہ ڈاکٹر مورس کو سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ناظرین، ڈاکٹر مورس نے جب اس آیت کا ترجمہ سنا تو فوراً چیخ اٹھا: خدا کی قسم، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، اور اسی جگہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو ٹائم لائن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حفیظ الرحمان کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اسلام زندہ باد۔